اگر تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو کچھ بھی نہ کہو، خاموشی ہی بہترین چیز ہے۔ تیسرا محاورہ جو پاکستان پہ تو بہت، ہماری پوری تاریخ پہ نا بالکل وہ اس کا عکس دکھائی دیتا ہے کہ اپنی مدد آپ دنیا کی محفوظ ترین اور مضبوط ترین مدد ہوتی ہے۔ غیر سے مدد لے کے اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جاؤ تو مدتوں آپ اس شخص کے یا ملک کے یا کمیونٹی کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے اپنی مدد آپ بہترین مدد ہے، اور اس کے لیے اس توفیق کے لیے رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس قابل کر دے کہ مجھے تیرے علاوہ اور کسی کی مدد کی زندگی میں ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اگلی بات ہے، اس قدر نہ پھیلو کہ سمٹ ہی نہ سکو۔ یہ تھوڑی ذرا گہری بات ہے۔ لوگ اوور اسٹریچ کر لیتے ہیں، خود کو اوور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں پھیلنے کے شوق میں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کروٹ سی، یہ حرکت اورنگزیب عالمگیر نے کی اور سلطنت مغلیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس نے ایکسپینشنزم کہہ لیں، توسیع پسندی کہہ لیں، اس کو پھیلاؤ کہہ لیں، مغل سلطنت کا اتنا زیادہ کر دیا کہ وہ تو اس قابل تھا، لیکن ایسے تو پھر روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آنے والے اس قابل نہیں تھے کہ اسے قائم رکھ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ توڑ پھوڑ، ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا جو سنو بال کر گیا، وہ پھیلتا ہی چلا گیا، اور بالآخر مغلوں کے ساتھ وہ ہوا جو ہوا، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زندگی میں بھی ایکسپینڈ کرنا، پھیلنا اچھی بات ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اوور اسٹریچ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اوور اسٹریچ کرنے سے نقصان الٹیمیٹلی ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا ہے، یہ ہم سب کا ہر روز کا تجربہ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، کہ ہمدرد ساتھ ہو تو درد آدھا رہ جاتا ہے۔ یہ بالکل میرا بارہا کا تجربہ، بھی سال ڈیڑھ سال پہلے میرا ایک آپریشن، ایک سرجری، ایک پروسیجر سے مجھے گزرنا پڑا، تو میرے قریبی ترین دوستوں میں سے ایک دو میرے ساتھ تھے، تو واقعی میری ٹینشن بھی، میرا درد بھی، میری تکلیف بھی، وہ جو ایگنی تھی، وہ سچی بات ہے آدھی بھی نہیں رہ گئی۔ ہمدرد ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ درد آدھا رہ گیا، اور زندگی جو ہے یہ درد کے بغیر گزرتی نہیں۔ کوئی نہ کوئی فیز، مرحلہ، تجربہ، حادثہ، سانحہ ایسا ہوتا ہے جو دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ جملہ، یہ کالا قول جو ہے، جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے کہ بنی نوع انسان کی تاریخ کی سمری ہے، یہ خلاصہ ہے۔ بنی نوع انسان کی تمام تر تاریخ کیپسول کر دی گئی ہے اس جملے میں کہ کرۂ ارض ایک ایسا بدنصیب گھر ہے جس کے مکین بہت جھگڑالو ہیں۔ بنیادی طور پہ اشرف المخلوقات، یہ اللہ نے یہ جو اسپیشی بنائی، یہ جو مخلوق، یہ اس کا کنبہ کہتے ہیں، یہ اس کا کنبہ ہے۔ رب العزت اپنی اس مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہمارے درمیان مسلک کا، فرقے کا، مذہب کا، کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان اتنے اختلافات نہیں ہوتے جتنا اس کے درمیان قدرہائے مشترک ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے وہ جو محو عبادت نہ ہو، بھلے اس کو اس کی تمیز ہے نہیں ہے، عقل ہے نہیں ہے، شعور ہے نہیں ہے،
مثلاً کھال ہے ہر انسانی بدن پہ ہے، وہ بھلے کالی ہے، وہ گوری ہے، بھوری ہے، پیلی ہے، کھال ہے. دل کی دھڑکن ہے، کس کے حکم پہ؟ دل بندہ جوانی میں مر جائے، 100 سال کی عمر میں، 150 سال کی عمر تک بھی اگر پہنچ جائے تو جو دل دھڑک رہا ہے وہ اپنے خالق کو اوبے کر رہا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں دھڑک رہا ہے. 100 سال کا آدمی ہو گیا، دل دھڑکے جا رہا ہے، اس کا خون کی گردش ہے، کڈنیز اس کو ایک خاص طریقے سے ان کی جو فنکشننگ ہو رہی ہے. آپ کا لیور جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کا سٹمک جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں جس طرح، آپ کا دماغ، آپ کے ہاتھ پاؤں، یہ مماثلتیں ہیں انسانوں کی. آنسو، خوشی، غم، دکھ، سکھ، مال کا امتحان ہونا، اولاد کا امتحان ہونا، یہ سب انسانوں میں، ان اربوں انسانوں میں اربوں چیزیں کامن ہیں. اس کے باوجود آپ انسانی تاریخ دیکھیں، ان کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں، یہ کیسے عجیب و غریب قوموں کو برباد کر دیتی ہیں. نیوکلیئر جو ویپنز، اس سے بھی خطرناک ویپنز اب موجود ہیں. تو حالانکہ ایک گھر ہے، تصور کریں کبھی پتہ چلے کسی گمنام، کسی بہت دور پار کے سیارے سے ایک ایسی مخلوق آئی جو ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہو، اور وہ کرۂ ارض کو تباہ کرنے پہ تلی بھی ہو، تو دنیا میں بکھرے ہوئے یہ جتنے مودی ٹائپ لوگ ہیں یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے اپنے سروائیول کے لیے. ایک جملہ ہے، اس کو میں جتنا چاہوں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کرۂ ارض ایک ایسا بدنصیب گھر ہے جس کے مکین بہت جھگڑالو ہیں.